بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت صبح صادق ہو گئی تھی۔ آج بادلوں کے خول آسمان پر تیر رہے تھے اور ہوا بھی ذرا تیز چل رہی تھی۔ کالی گھٹا کی وجہ سے اندھیرا زیادہ پھیلا ہوا تھا۔ مجاہدین اسلام نے فوراً سوار ہونا شروع کر دیا۔ جس وقت مسلمان گھوڑوں پر سوار ہوئے، انہوں نے گھوڑوں کے سموں کی آواز سنی۔ جو مسلمان پہرے پر تھے وہ جناب عبدالعزیز کے پاس آئے اور کہا، عیسائی آ گئے ہیں اور یہ معلوم نہیں کہ کتنے ہیں۔ جناب عبدالعزیز نے کہا، اللہ پر نظر رکھو، وہی مدد کرے گا۔ گھوڑوں کے سموں کی آوازیں قریب تر آتی جا رہی تھیں۔ ہوا لہک رہی تھی اور تیز جھونکوں کی وجہ سے مسلمانوں کی اباؤں کے چوڑے چوڑے دامن اور اماموں کے پلے لہرا رہے تھے۔ بادلوں کے دل امڈے چلے آ رہے تھے۔ کبھی کبھی بجلی بھی چمک جاتی تھی۔ اب مسلمانوں نے بھی آوازوں کی طرف بڑھنا شروع کر دیا تھا۔ ابھی تھوڑی ہی دور بڑھے تھے کہ عیسائیوں کا لشکر سامنے آ گیا۔ سب سے آگے تدمیر تھا۔ اس نے لشکر کو حملہ کرنے کا اشارہ کیا۔ عیسائیوں نے تلواریں نکال لیں، مسلمانوں نے بھی شمشیریں کھینچ لیں اور دونوں لشکر جوش و غضب سے بھر کر بڑھے اور ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ نہایت زور کی ٹکر شروع ہوئی۔ جنگ شروع ہو گئی۔ خاموش فضا گونج اٹھی۔ شور و غل بلند ہونے لگا۔ سر کٹ کٹ کر تن سے جدا ہونے لگے۔ چونکہ اب آفتاب نکلنے کے قریب تھا، اس سے کچھ اجالا پھیل گیا تھا اور لڑنے والے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تھے۔ عیسائیوں کا لشکر بہت زیادہ تھا اور مسلمان صرف 2500 کے قریب، اور عیسائی 4000 سے بھی زیادہ تھے۔ وہ مسلمانوں کو کم سمجھ کر انہیں ختم کرنے کی طمع کرنے لگے تھے اور اسی وجہ سے وہ نہایت جوش میں آ کر حملے کر رہے تھے۔ مسلمان بھی جھپٹ جھپٹ کر حملے کر رہے تھے۔ ان کے حملوں کی شان یہ بتا رہی تھی کہ وہ عیسائیوں کی کوئی ہستی ہی نہیں سمجھتے اور اس فکر میں تھے کہ جلد از جلد ان کا خاتمہ کر کے میدان کو ان کے ناپاک وجود سے پاک کر دیں۔ چونکہ فریقین جوش و خروش میں بھرے ہوئے تھے، اس لیے نہایت خون ریز جنگ کر رہے تھے۔ تلواریں اپنا کام کر رہی تھیں۔ دشمن کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ موت روحیں قبض کرتی پھر رہی تھی۔ سر گیندوں کی طرح اچھل اچھل کر گر رہے تھے اور جو عضو کٹ کر گرتا تھا، گھوڑے اسے روند کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے تھے۔ لڑائی کی آگ برابر پھیل رہی تھی۔ تمام صفیں درہم برہم ہو گئیں۔ مسلمان عیسائیوں میں اور عیسائی مسلمانوں میں گھس گئے اور جو جہاں پہنچ گیا وہیں پر لڑنے لگا۔ جہاں تک نظر جاتی تلواروں کا کھیت نظر آ رہا تھا۔ خون میں ڈوبی ہوئی تلواریں جلد جلد اٹھ رہی تھیں۔ عیسائی مسلمانوں کو اور مسلمان عیسائیوں کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ ہر عیسائی بڑے جوش و خروش سے لڑ رہا تھا، ایسی بہادری سے کہ اب تک اندلس کے کسی عیسائی نے ایسی بہادری نہیں دکھائی تھی۔ انہوں نے سر ہتھیلیوں پر رکھ لیے تھے اور جان دینے اور لینے کی کوشش کرنے لگے۔ نہایت خون ریز جنگ ہو رہی تھی۔ خون کے فوارے ابل رہے تھے۔ اگرچہ عیسائی شور مچانے کے عادی تھے مگر خاموشی سے لڑ رہے تھے۔ البتہ کبھی کبھی قومی نعرے بھی لگاتے۔ زخمی چلا رہے تھے اور مرنے والے دردناک آہیں بھر بھر کے مر رہے تھے۔ اس وقت ہوا اور بھی تیز ہو گئی تھی اور سیاہ بادل امڑے چلے آ رہے تھے۔ جناب عبدالعزیز ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے میں علم دبائے نہایت پھرتی سے، بڑی دلیری اور کمال جوش سے لڑ رہے تھے۔ ان کی تلوار غضب کی کاٹ کر رہی تھی۔ جس ڈھال پر پڑتی تھی اس سے پھاڑ ڈالتی تھی، جس کی زیرہ بختر پر گرتی اسے کاٹ ڈالتی۔ جناب عبدالعزیز کا خیال تھا کہ تمام مسلمان بھی اسی جوش و خروش سے لڑ رہے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا تو بلند آواز میں کہا، مسلمانوں، کیا یہ دون ہمتی ہے؟ کیوں جوش جہاد اور شوق شہادت سے بھر کر حملہ نہیں کر رہے؟ کیوں جنگ کو طول دے رہے ہو؟ بڑھو غضبناک ہو کر اور انہیں ختم کر دو۔ یہ مختصر سی تقریر کر کے انہوں نے اللہ اکبر کا فلک شگاف نعرہ لگایا اور پورے جوش سے حملہ کر دیا۔ ہر مسلمان غضبناک شیر کی طرح عیسائیوں پر جا پڑا۔ چونکہ مسلمانوں کا یہ حملہ نہایت ہی سخت ہوا اور عیسائیوں کی کثیر تعداد لقمہ اجل بن گئی۔ اب عیسائیوں پر مسلمانوں کا رعب طاری ہو گیا اور وہ اپنی جان بچانے کی فکر میں لگ گئے۔ جناب عبدالعزیز نے پھر کہا، مسلمانوں، صرف ایک اور حملہ اور دشمن کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دلیرو، آگے بڑھو اور صرف ایک ہی حملے میں ان کا کام تمام کر دو۔ مسلمانوں نے پھر سنبھل کر پورے جوش سے حملہ کر دیا۔ پھر ان کی تلواریں بلند ہوئیں اور پھر سروں کو تن سے جدا کرنے کے لیے عیسائیوں کے سروں پر جھکیں۔ عیسائی بھی ڈٹ گئے اور انہوں نے حملہ اپنی ڈھالوں پر روکا، مگر بہت ساری ڈھالیں کٹ گئیں اور ان کے سر اڑ گئے اور بہت سے شدید طور پر مجروح ہو کر گر پڑے اور ایسے گرے کہ اٹھنا نصیب نہ ہوا۔ بہت سارے عیسائی بچنے کے لیے گھوڑوں سے نیچے کود گئے اور گھوڑوں کے سموں نے انہیں کچل ڈالا۔ عیسائی گھبرا گئے تھے، اس قدر کہ اب ان میں لڑنے کی سکت باقی نہ رہی۔
انہیں ہر طرف موت نظر آنے لگی، مگر اب بھی ان کا سردار لڑ رہا تھا، اس لیے وہ بھی جوں توں کھڑے حملے روک رہے تھے۔ مسلمانوں نے تقریباً 3000 عیسائیوں کو مار ڈالا تھا اور ان کی لاشیں جہاں تہاں پڑی دنیا کی بے ثباتی کا فسانہ زبان حال سے بیان کر رہی تھیں۔ چونکہ زمین سخت تھی اس لیے خون اس کے اندر جذب نہیں ہوتا تھا اور زمین خون سے لالہ زار بن گئی تھی۔ مسلمانوں نے جوش میں آ کر ایک حملہ اور کیا۔ یہ حملہ پہلے دونوں حملوں سے بھی زیادہ سخت تھا، ایسا سخت کہ عیسائی ککڑی کی طرح کٹ کٹ کر گرنے لگے، ان کی لاشوں کے انبار لگ گئے اور خون کے پرنالے بہنے لگے۔ مسلمانوں نے گویا تہیہ کر لیا تھا کہ ایک ایک کافر و ظالم کو چن چن کر مار ڈالیں گے۔ آخر نوبت یہاں تک آ گئی کہ صرف 200 عیسائی باقی رہ گئے، اور وہ بھی سر پر پاؤں رکھ کر بے تحاشا بھاگے اور تدمیر بھی بھاگا۔ مجاہدین اسلام نے ان کا تعاقب کیا اور 200 میں سے مزید کچھ کو مار ڈالا۔ اب بچے کھچے عیسائی پہاڑ پر چڑھ گئے اور چٹانوں پر چڑھ کر دروں میں گھس کر غائب ہو گئے۔ مسلمان واپس آ گئے، کچھ مردہ عیسائیوں کے گھوڑوں کو پکڑنے لگے اور کچھ ہتھیار جمع کرنے لگے۔ یہ میدان جہاں یہ جنگ ہوئی لوکترا کے نام سے مشہور تھا۔ یہ میدان انتہائی خونریز جنگ کی وجہ سے تاریخی میدان ہو گیا اور آج تک تاریخوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ مسلمانوں نے بہت جلد تمام گھوڑے پکڑ لیے۔ وہی عیسائی جس نے انہیں دھوکہ دے کر تنگ درے میں لے جانے کی کوشش کی تھی رہبر ثابت ہوا۔ وہ چند پیچیدہ چٹانوں کے درمیان سے نکال کر انہیں قلعہ اوڑھ بولا کے سامنے لے گیا۔ جناب عبدالعزیز کو معلوم ہو چکا تھا کہ تدمیر قلعے کے اندر داخل ہو گیا ہے اور اس نے مقابلے کی تیاری شروع کر دی ہے، سو انہوں نے جاتے ہی قلعے کا محاصرہ کر لیا، مگر صرف اس خیال سے کہ شاید مسلمان صبح کی لڑائی سے تھک گئے ہوں گے۔ اس روز جنگ ملتوی کر دی اور مسلمان قلعے کے چاروں طرف خیمے نصب کر کے آرام کرنے لگے۔ تدمیر کی چالاکی۔ جناب عبدالعزیز اور ان کے لشکر نے رات نہایت اطمینان سے گزاری، چونکہ انہیں اندیشہ تھا کہ کہیں عیسائی رات کو قلعے سے باہر نکل کر شب خون نہ ماریں، اس لیے ایک بڑا دستہ پہرے پر مقرر کر دیا گیا اور وہ ساری رات گشت کرتا رہا۔ صبح ہوتے ہی سب نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اور نماز پڑھتے ہی مسلح ہو کر قلعے کی طرف چلے۔ ابھی وہ فصیل کے قریب بھی نہ پہنچے تھے کہ عیسائیوں کا ٹڈی دل لشکر چاروں طرف فصیل کے اوپر پھیل گیا۔ جناب عبدالعزیز اور تمام مسلمان حیران تھے کہ قلعے کے اندر اس قدر لشکر ہوتے ہوئے تدمیر اتنا تھوڑا لشکر لے کر ان کے مقابلے کے لیے کیوں آیا تھا۔ عیسائیوں کے سپاہی چاروں طرف فصیل پر کھڑے تھے اور اس قدر تھے کہ ان کا شمار نہ ہو سکتا تھا۔ مسلمانوں کو یہ بھی حیرت تھی کہ تدمیر اتنا عظیم لشکر رکھتے ہوئے محصور ہو کر کیوں لڑ رہا تھا۔ جو شخص صرف 4000 سپاہیوں سے مسلمانوں کا مقابلہ کر سکتا ہے، وہ اس سے زیادہ لشکر کے ہوتے ہوئے کیوں نہیں لڑ رہا۔ کچھ دیر مسلمانوں نے کھڑے ہو کر اس بات کا انتظار کیا کہ عیسائیوں کی طرف سے جنگ کا آغاز ہو تو وہ بھی لڑائی شروع کریں، لیکن عیسائی سپاہی تھے کہ خاموش کھڑے تھے۔ کمانیں ان کے ہاتھوں میں تھیں اور ان میں تیر جڑے ہوئے تھے۔ غالباً وہ اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ جو ہی مسلمان آگے بڑھیں وہ تیروں کی بارش کر دیں۔ تھوڑی انتظار کے بعد جناب عبدالعزیز علیہ الرحمہ نے اللہ اکبر کے 3 نعرے لگائے۔ تیسرے نعرے کی تکرار تمام لشکر نے کی۔ اب مسلمانوں نے ہر طرف سے بڑھنا شروع کر دیا۔ جناب عبدالعزیز باب جبل پر تھے جو شمالی جانب تھا، جنوب کی طرف سالار جناب عثمان اور مغرب کی سمت سالار جناب حبیب بن عبیدہ اور مشرق کی طرف سالار جناب ادریس بن میسرہ تھے۔ یہ تینوں سردار نہایت پرجوش اور تجربہ کار تھے، متعدد لڑائیوں میں شریک ہو کر فتح یاب ہو چکے تھے، مگر بڑے استقلال اور نہایت ضبط سے انہوں نے ڈھالوں کا سایہ کر کے اپنے آپ کو اور گھوڑوں کو محفوظ کر لیا تھا۔ جناب عبدالعزیز گھوڑے پر سوار ایک ہاتھ میں علم اور دوسرے میں تلوار بلند کیے سب سے آگے جا رہے تھے۔ ان کی نگاہیں دروازے پر تھیں، غالباً وہ دروازے پر پہنچ کر اسے توڑ ڈالنے کی فکر میں تھے۔ دروازہ کھلا اور ایک بوڑھا آدمی جس کی لمبی اور سفید داڑھی تھی، پادریوں کا سا جبہ پہنے اور سفید علم ہاتھ میں لیے پھاٹک سے نکلا۔ مسلمانوں نے سمجھ لیا کہ وہ قلعے والوں کا قاصد ہے۔ جناب عبدالعزیز اسے دیکھتے ہی رک گئے اور ان کے رکتے ہی تمام لشکر بھی رک گیا۔ بوڑھا قاصد گھوڑا دوڑاتے ہوئے ان کی طرف آ رہا تھا، اس کے علم کا سفید پھریرا ہوا میں لہرا رہا تھا۔ وہ جناب عبدالعزیز کے پاس آ کر رکا اور عربی زبان میں کہا، میں قاصد ہوں اور آپ کے سردار محترم عبدالعزیز سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبدالعزیز نے کہا، میرا نام ہی عبدالعزیز ہے، کہو کیا کہنا ہے، میں تمہارے سامنے موجود ہوں۔ قاصد، میں صلح کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ جناب عبدالعزیز، میں تم کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ قاصد، کیا آپ مہربانی کر کے اپنے تمام لشکر کو یورش کرنے سے روک لیں گے جب تک کہ میں اور آپ مصالحت میں مصروف رہیں؟ جناب عبدالعزیز، ہاں میں روک دوں گا، اور انہوں نے فوراً 3 سواروں کو دوڑایا
اور انہیں ہدایت دے دی کہ وہ ہر صحت اطراف کے سالاروں کو یہ پیغام دیں کہ جب تک ان کے پاس دوسرا حکم نہ پہنچے وہ جس جگہ پہنچ گئے ہیں اسی جگہ پر رک جائیں۔ سواروں کو روانہ کرتے ہی جناب عبدالعزیز نے قاصد سے کہا، کہو اب تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ قاصد، پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ میں اہل قلعہ کی طرف سے مختار کل بن کر آیا ہوں، گویا جن شرائط کو مناسب سمجھوں گا ان پر صلح نامہ لکھ دوں۔ جناب عبدالعزیز، جب تو تدمیر نے عقل مندی کی ہے۔ قاصد، تدمیر ذی فہم اور خدا ترس آدمی ہے، وہ نہیں چاہتا کہ عام عوام میں خون ریزی کا بازار گرم ہو۔ جناب عبدالعزیز، خون ریزی تو ہم مسلمانوں کو بھی پسند نہیں ہے، ہماری تلواریں بامر مجبوری میانوں سے باہر نکلتی ہیں، چونکہ تم لوگوں نے نہتے سپاہیوں پر حملہ کیا اور اس سے بھی پہلے تم لوگوں نے ظلم کا بازار گرم کر رکھا تھا، جس کی وجہ سے ہمیں یہ قدم اٹھانا پڑا۔ قاصد، یہ درست ہے، اور اب میں عرض کروں گا کہ صلح کی شرائط ایسی ہونی چاہیے جو فیاض اور شجاع مسلمانوں کی فیاضی اور دریا دلی نیز صلح جو سالار تدمیر کی توقیر و منزلت کے شایع نشان ہو۔ جناب عبدالعزیز، اطمینان رکھو، ہم غیر مناسب شرائط پیش نہیں کریں گے۔ قاصد، اچھا تو فرمائیے کہ کن شرائط پر صلح ہو سکتی ہے؟ جناب عبدالعزیز، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تدمیر اور تمام قلعے والے مسلمان ہو جائیں۔ اسلام قبول کرنے سے وہ عالم اسلام کے بھائی بن جائیں گے، نیز اسلامی حکومت میں بھی انہیں وہی حقوق حاصل ہو جائیں گے جو ہمیں حاصل ہیں۔ قاصد، معاف کیجیے، یہ تو ناممکن ہے۔ جناب عبدالعزیز، تو پھر اسلامی حکومت کے تابع دار بن جاؤ اور حفاظت کے صلے میں حکومت اسلام کو جزیہ دو۔ قاصد، اگر یہ بات منظور کر لی جائے تو ہم پر کوئی اور سختی تو نہ ہوگی، مثلاً ہماری مذہبی آزادی؟ جناب عبدالعزیز، بالکل نہیں، ہاں تمہارے مذہب میں کوئی دست اندازی نہ کی جائے گی۔ قاصد، گرجے محفوظ رہیں گے؟ جناب عبدالعزیز، قطعی محفوظ رہیں گے۔ قاصد، اور جزیہ کس قدر ہوگا؟ جناب عبدالعزیز، بہت معمولی، تدمیر اور اس کے افسران کو 1 دینار سالانہ 4 پیمانے جو، گیہوں 4 پیمانے، شربت اور شہد اور ہر قسم کا روغن 4 پیمانے دینا ہوگا، اور عوام کو اس کا نصف ادا کرنا ہوگا۔ قاصد، ہمیں منظور ہے۔ جناب عبدالعزیز، ان باتوں کا حلف دینا ہوگا کہ ہم مسلمانوں سے وفاداری کریں گے، ہمارے کسی دشمن کو پناہ نہیں دیں گے، ہمارے دشمنوں کی جو بات تمہیں معلوم ہو جائے تم ہمیں فوراً آگاہ کرو گے، اور تم میں سے جو لوگ اپنی خوشی سے مسلمان ہو جائیں گے ان پر سختی نہ کرو گے اور انہیں نہیں ستاؤ گے۔ قاصد، ہم ان باتوں کا حلف اٹھائیں گے اور ان پر قائم رہیں گے۔ جناب عبدالعزیز، ہمارا ایک سالار مع 200 سواروں کے تمہارے قلعے میں رہے گا، جن کے اخراجات تمہارے ذمہ ہوں گے اور ان کی حفاظت کے تم ہی ذمہ دار ہوگے۔ قاصد، ہمیں یہ بھی منظور ہے۔ جناب عبدالعزیز، اچھا عہد نامہ لکھ لو۔ قاصد، بہتر ہے۔ جناب عبدالعزیز، اتنے میں کہ صلح نامہ لکھا جائے تم تدمیر کو بلا لاؤ، کیونکہ صلح نامے پر اس کے ہی دستخط ہوں گے۔ قاصد، آپ صلح نامہ تیار کیجئے، میں اس کو بلا لوں گا۔ اب جناب عبدالعزیز نے اپنے خیمے کے سامنے جا کر صلح نامہ تیار کروانا شروع کیا۔ یہ صلح نامہ تمام تاریخوں میں مرقوم ہے، ہم اس کا اقتباس ذیل میں بیان کیے دیتے ہیں۔ شرائط صلح نامہ درمیان عبدالعزیز بن موسیٰ بن نصیر و تدمیر بن گویدوز بادشاہ ارض، تدمیر خدائے ذوالجلال و جبار و کریم کے نام سے عبدالعزیز اور تدمیر یہ صلح نامہ لکھتے ہیں، وہی اس کا پورا کرنے والا اور نگہبانی کرنے والا ہے۔ تدمیر کی حکومت بدستور قائم رہے گی، تمام رعایا کو مذہبی آزادی ہوگی، اور کبھی ان کی مذہبی رسوم میں دخل اندازی نہیں کی جائے گی، نہ ان کے گرجے جلائے جائیں گے یا منہدم کیے جائیں گے تابقتیہ کہ وہ اس میں کوئی شرکیہ چیز شامل نہ کریں، اور نہ ان سے کوئی بیگار لی جائے گی۔ نیز تدمیر اور اس کی رعایا کو درج ذیل شرائط کا پابند رہنا پڑے گا۔ نمبر 1، ہمارے دشمنوں کی کوئی بات نہیں چھپائیں گے۔ نمبر 2، ہمارے دشمنوں کو پناہ نہیں دیں گے اور نہ ان کی مدد کریں گے۔ نمبر 3، ہمیشہ مسلمانوں اور اسلامی حکومت کے وفادار رہیں گے۔ نمبر 4، جزیہ سال بہ سال ادا کریں گے۔ نمبر 5، مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے۔ نمبر 6، جو لوگ مسلمان ہو جائیں گے ان پر سختی نہیں کی جائے گی۔ نمبر 7، مسجدوں کے لیے جگہ دیں گے اور ان کی تعمیر میں مداخلت نہیں کریں گے، نہ ہی ان کی بے حرمتی کریں گے۔ نمبر 8، جو مسلمان قلعے میں رہیں گے ان کے ساتھ دشمنی کریں گے، نہ فریب کریں گے۔ جب یہ صلح نامہ تیار ہو گیا تو جناب عبدالعزیز نے کہا، اب تم تدمیر کو بلا لاؤ تاکہ وہ بھی صلح نامے کی شرائط پڑھ کر دستخط کر دے۔ قاصد، بہتر، پہلے آپ دستخط کر دیں پھر میں ان کو بلا لوں گا۔ جناب عبدالعزیز، دستخط اسی وقت ہوں گے جب وہ آ کر یہ پڑھ لیں گے۔ قاصد نے فوراً اپنی داڑھی کھینچ کر الگ کر دی اور جبہ بھی اتار ڈالا۔ اب جناب عبدالعزیز اور دوسرے مسلمانوں نے اسے دیکھا
وہ تدمیر ہی تھا۔ تمام مسلمان اور جناب عبدالعزیز اسے دیکھ کر نقش بدیوار اور آئینہ دار حیران رہ گئے۔ داستان میں آگے کیا ہوا اس کے لیے اگلی ویڈیو ملاحظہ فرمائیے۔